اگر تم معجزے کی تلاش میں ہو تو سن لو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں کو دل سے نکال کر اس پر یقین رکھو گے۔ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا جب تم خود کو اس کی رضا میں راضی مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم غم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کی حکمت کو اہمیت دو گے، اور اس کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے ہوتے پاؤ گے۔ اور کچھ دعائیں اللہ فوری قبول کر لیتا ہے، اور کچھ دعائیں تمہیں اللہ سے بار بار مانگنی پڑتی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اور اصل میں اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن تمہارا دل انہیں کبھی بھی نکالنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں اب نہیں ہو رہا، مجھ سے مزید صبر، میں کیا کروں، وہ بالکل تھک کر کہہ دیتے ہیں مگر اللہ کی رضا کا سفر تو آسان ہوتا ہی نہیں، تو کیا چھوڑ دو گے یہ رہا؟ جیسے اس کے دل نے ہی اس سے سوال کیا ہو، ایک لمحے کو لگا سب رک گیا ہے، پھر اس نے اپنے دل کو جواب دیا، نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی یہ راستہ، یہ میرے اللہ کی رضا کا راستہ ہے، تو میں ہر مشکل سہ لوں گی، میں کروں گی انتظار، میں دعا کرتی رہوں گی، مجھے یقین ہے اپنے رب پر، جتنے بھی خزاں کے دن آ جائیں میں جانتی ہوں وہ باہر کے دن بھی ضرور لائے گا، جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا تو کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو تمہاری کتنے ایسے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تمہاری دعائیں تو معجزوں تک جاتی ہیں، تمہاری دعائیں تو ساتوں آسمانوں تک پار جاتی ہیں، اور تمہاری دعائیں تو عرش پر تہلکہ مچا دیتی ہیں، تمہاری دعائیں تو کن کی دہلیز پار کرتی ہیں، اور تمہاری دعائیں تو مقدر سے بھی لڑ جاتی ہیں، دعائیں مقدر سے بھی بازی جیت جاتی ہیں، یہ تو اللہ کو راضی کر دیتی ہیں، دعائیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، دعا یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں، دعا تو زمزم جاری کروا دیتی ہیں، دعا تو آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، دعا یعقوب کو بیماری سے نجات دلوا دیتی ہے، تمہاری دعا بھی یونس کی طرح تمہیں تنگی سے نجات دلوا دیں گی اور تمہیں اندھیری سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گی، مگر وہ دعا جس میں سچائی ہو، تڑپ ہو، اللہ پر یقین، کامل یقین ہو، اپنے اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگو، صبر کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، اللہ پر کامل یقین کے ساتھ مانگو، اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ جو دیر لگ رہی ہے اس میں اس کی حکمت ہے، تم بس اس پر یقین رکھو، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ دل میں دعا ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا، رونا بھی تمہارا مسکراہٹ میں بدل جائے گا جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ دل سے کی گئی دعا تقدیریں بدل دیتی ہیں، تم خود معجزے ہوتے دیکھو گے جب وہ کن فرمائے گا۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزے تک، معجزے سے لے کے کن تک، کن سے لے کے فیکون تک۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو صبر سے بار بار مانگی گئی ہوں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں تو لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل میں ساتھ دے کر، کسی کی خوشی کا ذریعہ بن کر، کسی کا دکھ سن کر، کسی کا احساس کر کے۔ اور تہجد کی دعائیں تقدیریں بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی وہ تہجد کی نمازوں میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جو دکھ سکون نہیں لینے دے رہے تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے تہجد انہیں ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو، تکلیفیں، سسکیاں، پریشانیاں، تہجد ان سب سے نجات پانے کی طاقت رکھتی ہے۔
اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں اسے عطا کر دوں تو جان لو تہجد ان سے کن کروانے کی طاقت رکھتی ہے وہ شخص جو گناہوں میں لذت پا رہے ہیں، کیا اپنے بڑھاپے اور نفس کی برائی سے بھی تو بے خبر ہے نا؟ اگر نصیحت اثر نہیں کرتی تو دیکھنا سننے سے بھی تو عبرت حاصل نہیں ہوتی، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کی بینائی نہیں دل کی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان مخلص ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی حکمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں وہ ہر لمحے تمہیں یاد رکھتا ہے۔ اس کو تمہارے گناہ سے بھی فرق نہیں پڑتا، اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ، آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ لے کر اس کی جانب جاؤ تو وہ بس تمہارے ایک آنسو کے قطرے سے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے۔ تم لاکھ چھپاؤ اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، دنیا سے، وہ سب جانتا ہے، تم اس سے کبھی نہیں کچھ چھپا سکتے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ دلوں کو بنانے والا دلوں کے حال نہ جانتا ہو؟ تکلیف و حالت میں وہ سب جانتا ہے، کیونکہ وہی ہمارے دلوں کا مالک ہے اور ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ دل اسی کو یاد کرتا ہے جو اس سے بے حد محبت کرتا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں۔ وہ سب جانتا ہے تو اس سے کیا چھپانا، وہ جانتا ہے پھر بھی اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ آئے میرے پاس اور مانگے مجھ سے اور میں اسے عطا کر دوں۔ اور کس انتظار میں ہیں آپ؟ جائیں، جا کر مانگیں اس سے، اپنا دل کھول کر مانگیں، اس کے آگے بیٹھ کر اس کے آگے مانگیں۔ وہ سنتا ہے، جانتا ہے، معاف بھی کر دے گا اور دعا بھی قبول کر دے گا۔